تمام حاضرین کو اس طالب علم کی طرف سے آداب۔ مضمون ہے ابن انشا کا اخبار کل کے اور آج کے۔ ہمارے مہربانوں میں ایک بزرگ ہیں پرانے خیال کے، وقتاً فوقتاً آ کر ہمیں قرب قیامت کی بشارت دیتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو قیامت کی تاریخ بھی ڈال جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی کا بیمہ کرانے سے بھی انہی نے باز رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پریمیم کی قسطیں ڈوب جائیں گی، کیونکہ پالیسی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے قیامت کا آنا یقینی ہے، اور محشر کے اتنے بڑے میدان میں آپ کمپنی والوں کو کہاں تلاش کرتے پھریں گے کہ لاؤ میرے پیسے۔ ان کی مقرر کردہ تاریخ قیامت کی تاریخ ٹل جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کے اعمال آڑے آ گئے، لیکن یہ بات کچھ ایسے ناگوار لہجے میں کہتے ہیں جیسے نیک سے ان کا مطلب نابکار آدمی سے ہو۔ ہمیں زبان حال سے وہ ہمیشہ یہی کہتے نظر آئے کہ قیامت کو آنا ہے تو ہمارے جیتے جی آئے، ہمارے بعد آئی تو کیا آئی۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ خود ہی اٹھا کر سور پھونک دیں۔ قیامت آنے کی جتنی نشانیاں پہلوں نے مقرر کی ہیں، ہمارے ان بزرگ کے نزدیک نہ صرف وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، بلکہ اتنی کچھ فالتو وجوہات بھی جمع ہو گئی ہیں کہ شاید ایک قیامت میں پورا نہ پڑے۔ ان کے نمٹانے کے لیے دو تین آئیں۔ ان کی ذاتی رائے تو اس سے بھی آگے کی ہے، وہ یہ کہ ہر دوپٹے کے پیچھے جو سر سے سرکتا ہے اور ہر چولی کے لیے جو اونچی ہوتی ہے، ایک سالم قیامت کا آنا واجب ہو جاتا ہے۔ خیر، دوپٹوں اور چولیوں کی قیامت ڈھانے کی بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، بلکہ کئی بار تو کسی بت کافر کو قیامت خیزی کے عالم میں دیکھ کر رحم بھی آیا، اور یہ خیال بھی کہ اسے اپنے دست حق پرست پر مسلمان کیجیے اور اس کی عاقبت سنواریے، لیکن پھر دیکھا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اکثر تو تبلیغ شروع کرنے کے پہلے دوسرے روز ہی ہمارا اپنا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قشقہ لگا کر دیر میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ بے حیائی اور بے مروتی، جھوٹ بولنا اور پورا نہ تولنا وغیرہ وجہیں پرانی ہوتی دیکھ کر ہمارے ان مہربان نے قیامت کو جلد تر وقوع میں لانے کے اور بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی کل ہی ہمارے پاس تشریف لائے اور بولے، ہائے ہائے، اخبار والوں نے اردو کا کیا ستیہ ناس کیا ہے، مقفع اور مسجع عمارتوں کی تو ان لوگوں کو کیا توفیق، سیدھی سیدھی عمارت میں بھی املا غلط، انشا غلط، اخبار پڑھو تو یوں لگتا ہے جیسے مسلسل منڈیوں کے بھاؤ پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمیں خدا نے زبان کا یہ حشر ہونے سے پہلے کیوں نہ اٹھا لیا۔ پھر اپنے محبوب موضوع کی طرف آتے ہوئے بولے، یہ قیامت بھی کم وقت نہیں آ پاتی، خیر اب تو اسے آنا ہی پڑے گا، بھلا یہ اردو ہے، فلاں نے فلاں کو چیلنج کر دیا، رٹ فائل کر دی، کورم ٹوٹ گیا۔ اخبار کی عبارت تو ایسی ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا طلسم ہوش ربا کی طرح پڑھتا جائے، ہاتھ سے رکھنے کو جی نہ چاہے۔ ہم نے جان کی امان پا کر عرض کیا کہ جیسی عبارتیں آپ فرماتے ہیں وہ فسانہ عجائب، قصہ گل یا صنوبر وغیرہ ہی میں جچتی ہیں، اخبار میں تو مرنے مارنے لپاٹکی وغیرہ کی خبریں ہوتی ہیں، یا پھر اقتصادی تبصرے یعنی آٹے دال کا احوال آ جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے فوراً ہمارا قطع کلام کر کے اپنے تھیلے میں سے ایک بوسیدہ پرچہ نکالا اور فرمایا، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا، بات اس میں بھی آٹے دال کی ہے، لیکن سبحان اللہ کیا سلیقہ ہے۔ ہم نے کہا کیا چیز ہے یہ، کوئی داستان ہے؟ فرمایا داستان نہیں، اخبار ہے، پچھلی صدی میں لکھنؤ سے نکلتا تھا، سحر سامری نام تھا، اور ایڈیٹر تھے اس کے لالا گھیر نارائن عیاش۔ پڑھیے۔ ہم نے بیچارگی سے کہا سنیے۔ وہ بولے، ان دنوں غلے کی گرانی ہے، گرانی خاطر کی فراوانی ہے، اس قدر مہنگا اناج ہے، آسیائے فلک بھی دانے کو محتاج ہے، فاقہ کشوں کی برق آہ شرربار سے خرمن ماہ جل گیا، گروہ نان خورشید غم کے پاؤں کے نیچے کچل گیا، بے قماشی نے ہر قماش کے آدمی کا اطمینان کھو دیا، جس نادان و دانا نے حال بربادی سنا رو دیا، ایک تو معاش نہیں، جائے تلاش نہیں، دوسرے وفور غم سے گندمی رنگ ہر بشر کا نیلا ہوا، گویا مفلسی میں آٹا گیلا ہوا۔
خون دل بجائے شراب ہے، لخت جگر کباب ہے، چکنی چپڑی باتوں سے تدبیر نہیں چلتی، بہت سر پٹکتے ہیں دال نہیں گلتی، حاکم اس طرف عنان توجہ موڑتا نہیں، بس کیا کریں اکیلا چنا بھاڑ پھوڑتا نہیں۔ ہم نے کہا بس بس، آپ کا مطلب ہم سمجھ گئے۔ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں آسیائے فلک، نادان و دانا، گندمی رنگ، اکیلا چنا، اس میں کتنی رعایتیں آ گئی ہیں۔ انسان گڑ نہ دے، گڑ کی سی بات تو کرے۔ ہمیں معلوم نہیں یہ اخبار روزانہ تھا یا ہفتہ وار یا مرضی وار، یعنی جب ایڈیٹر کی مرضی ہوئی نکال دیا۔ ہمارے تصور میں اس اخبار کے دفتر کا نقشہ کچھ یوں آتا ہے کہ 2-3 بزرگ چوکی بچھائے کاغذ کے تاؤ سامنے رکھے بیٹھے ہیں، افیم کی پیالیاں پاس پڑی ہیں، ایک طرف برفی کا دونا، گنڈیریوں کا چیبا دھرا ہے، اور چپراسی نے ابھی ابھی حقے کی چلم لا کر رکھی ہے۔ ایڈیٹر صاحب پوچھتے ہیں اماں کتنا ہو گیا، کیا خبر دے رہے ہیں؟ سب ایڈیٹر صاحب حضرت وہی آٹے دال کی گرانی والی خبر ہے۔ ایڈیٹر کہاں سے لی تھی یہ خبر؟ سب ایڈیٹر ابھی ابھی چنڈو خانے سے سن کر آیا ہوں، بہت معتبر ہے۔ ایڈیٹر اور کیا کیا مواد ہے اس پرچے میں؟ سب ایڈیٹر حضور غزلیں ہیں فیض آباد والے مشاعرے کی، ایک داستان ہے جو مسلسل چل رہی ہے اپنے مرزا اغن کی، طلسم حیرت کشا بھی 2 سال اور چلے گی انشاءاللہ۔ ایڈیٹرز ایڈیٹوریل کس چیز پر لکھیں؟ سب ایڈیٹر اب کے ایتائے جلی پر لکھیے، آپ کے حریف ہے نا امیر مجنو، ان کے شاگردوں کے ہاں آج کل ایتائے جلی کی بھرمار ہے، بلکہ اب کے تو ایڈیٹوریل پورا منظوم ہونا چاہیے۔ ایڈیٹر نہیں نہیں نہیں، یہ نیا زمانہ ہے، روم اور روس میں سنا ہے لڑائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ایسا ایڈیٹوریل لکھتا ہوں کہ روس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ سب ایڈیٹر ہاں ہاں سبحان اللہ، اب کے پرچہ کس تاریخ کو نکالنے کا ارادہ ہے؟ ایڈیٹر جب چاہیں گے نکالیں گے، ہم ایڈیٹر ہیں، خریداروں کے باپ کے نوکر تھوڑا ہی ہیں۔ پچھلی صدی کے اخبار بے شک اردو میں نہیں، اردو معلّہ میں ہوتے تھے۔ نئے زمانے کی آپا دھاپی نے زبان کا لطف غارت کر دیا۔ اس زمانے میں سنی سنائی خبروں اور چنڈو خانے کی گفتگو اخبار بھرنے کے لیے بہت تھی۔ اب ادھر تار آ رہے ہیں، ٹیلی پرنٹر کھٹا کھٹ چل رہا ہے اور فون کی گھنٹی بج رہی ہے، خبروں کا پشتارا ہوتا ہے جو سمیٹے نہیں سمٹتا۔ پرانے دفتروں کا ماحول بھی بہت پرسکون ہوتا تھا۔ کاتب بیٹھا لکھ رہا ہے، ایڈیٹر کو آواز دی حضور پاؤ کالم رہ گیا ہے، اس کے لیے میٹر دے دیجئے۔ ایڈیٹر پکارتا ہے لکھو۔ آج چوک میں 2 ٹانگوں کی ٹکر ہو گئی، 3 آدمی زخمی ہو گئے، ایک کی حالت خراب ہے، آگے خود بڑھا لو۔ تھوڑی دیر بعد کاتب پھر پکارتا ہے جناب 2-3 سطریں پھر بھی خالی پڑی ہیں۔ ایڈیٹر صاحب فرماتے ہیں اچھا، ان میں اس خبر کی تردید دے دو کہ ہم نے تحقیق کی، یہ خبر سراسر غلط ثابت ہوئی۔ اس زمانے کے خریداروں اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے بہت فرصت دی تھی، ایک خبر کو بار بار پڑھتے تھے، سارا اخبار اوپر کی سرخی سے پرنٹ لائن تک چاٹ جاتے تھے اور زبان و بیان، قافیہ ردیف کی خوبیوں پر سر دھنتے تھے۔ ان کے لیے آٹے کی مہنگائی بجائے خود کوئی خبر نہ ہوتی تھی، یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ لکھنے والے نے اس میں تلازموں اور عبارت آرائی سے کیا رنگ پیدا کیا ہے۔ آج کل تو خبریں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے خلاصے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اوپر کی خبر زیادہ سے زیادہ اتنی رہ جائے گی آٹا مہنگا ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، بلکہ اتنی بھی نہیں، آٹا مہنگا ہو گیا ہے کافی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ لوگ آٹا مہنگا ہونے سے پریشان ہوا کرتے ہیں۔ آگے چل کر مزید اختصار کرنا پڑے گا، محض آٹا لکھ دینا کافی ہوگا، کیونکہ مہنگائی کا سبھی کو علم ہوتا ہے۔ آپ نے اس دکاندار کا قصہ سنا ہوگا جس نے اپنی دکان پر لکھوا رکھا تھا یہاں تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا یہاں کا لفظ زائد ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ مچھلی یہاں فروخت ہوتی ہے، کہیں اور نہیں۔ دکاندار نے یہاں مٹا دیا۔ ایک دوسرے منطقی آئے، بولے فروخت ہوتی ہے زائد ہے، سبھی جانتے ہیں کہ دکانوں پر مچھلی فروخت ہوا کرتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ ان کی تعمیل ارشاد میں فقط تازہ مچھلی کے الفاظ رہ گئے۔ ایک اور ہمدرد نے کہا بھائی لفظ تازہ بھی زائد ہے، تم باسی تھوڑا ہی بیچو گے، ایماندار آدمی ہو۔ اب فقط مچھلی رہ گیا۔ ایک بزر جمہور نے یہ بھی کٹوا دیا کہ 2 فرلانگ سے بو ہی بتا دیتی ہے کہ یہاں مچھلی بکتی ہے، عطر نہیں۔ چنانچہ وہ بھی مٹوا دیا گیا۔ آئندہ خبروں کے کالم میں فقط سرخیاں ہوا کریں گی،
ویتنام لڑائی جاری ہے، آٹا مہنگا، ڈیگال کامیاب، مشرقی پاکستان طوفان، صدر جانسن پریشان، معاوضے تنگ خوش. بلکہ شاید یہ بھی نہیں، کیونکہ یہ باتیں سبھی کو معلوم ہیں. اچھا ہی ہے، اخباروں میں قسمت کا حال بتانے کے لیے اور منڈیوں کے بھاؤ کے لیے اور اشتہارات کے لیے اور جگہ مل جائے گی جو آج کل خبروں میں ضائع ہو جاتی ہے. شکریہ.